ایک زمانے کی بات ہے، راجستھان کی متحرک سلطنت میں آدیتی نامی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کے لمبے بہتے ہوئے بال تھے جو سورج کی طرح چمکتے تھے اور آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھیں۔ آدیتی کو اپنی سلطنت تلاش کرنا پسند تھا اور اس کی پسندیدہ جگہ ایک جادوئی باغ تھا جو رنگین پھولوں اور گانے والے پرندوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دھوپ بھری صبح جب وہ باغ میں گھوم رہی تھی، آدیتی کو ایک عجیب آواز سنائی دی۔ یہ ایک نرم آواز تھی جو لگ رہا تھا کسی اونچی جھاڑی کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ تجسس سے آدیتی نے پتوں میں جھانکتے ہوئے قریب کی طرف اشارہ کیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس نے روی نامی ایک نوجوان شہزادے کو زمین پر بیٹھے پایا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ "کیا ہوا شہزادہ روی؟" آدیتی نے آہستہ سے پوچھا۔ "میں کھویا ہوا ہوں." وہ رو پڑا۔ "میں ایک سنہری تتلی کا پیچھا کر رہا تھا اور اس باغ میں پہنچ گیا۔ اب میں اپنی بادشاہی میں واپس جانے کا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا." آدیتی کا دل اس کی طرف چلا گیا۔ "فکر مت کرو، میں تمہارے گھر کا راستہ تلاش کرنے میں تمہاری مدد کروں گی." اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک ساتھ وہ جادوئی باغ کے ذریعے ایک مہم جوئی پر روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ چل رہے تھے، ان کا سامنا بات کرنے والے جانوروں سے ہوا۔ ایک شاخ پر بیٹھے ایک عقل مند بوڑھے الو نے انہیں ایک پوشیدہ راستے کے بارے میں بتایا جو انہیں روی کی بادشاہی میں واپس لے جا سکتا ہے۔ "راستہ تلاش کرنے کے لیے آپ کو ایک پہیلی حل کرنے کی ضرورت ہے," الو نے کہا۔ "کیا تم تیار ہو؟" "ہاں," انہوں نے یکدم جواب دیا۔ الو نے پوچھا، "کس چیز کی چابیاں ہیں لیکن وہ تالے نہیں کھول سکتی؟" آدیتی نے سخت سوچا اور اچانک کہا، "ایک پیانو!" الو نے سر ہلا کر منظوری دی اور ان کی طرف ایک چمکتی ہوئی پگڈنڈی کی طرف اشارہ کیا۔ راستہ چمکتے ہوئے پتھروں اور چمکتی ہوئی تتلیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے راستے کا پیچھا کیا، انہوں نے اچانک ایک تیز گرج سنی۔ ایک شدید شیر نمودار ہوا جس نے ان کا راستہ روک لیا۔ آدیتی اور روی خوفزدہ ہو گئے، لیکن آدیتی کو جلد ہی وہ کہانیاں یاد آ گئیں جو اس کی دادی نے اسے شیروں کے بارے میں سنائی تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بہادری سے کہا، "اے طاقتور شیر، ہمارا مطلب کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم صرف شہزادہ روی کو اس کی سلطنت تلاش کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیر نے اس کی ہمت سے حیران ہو کر اپنے تاثرات کو نرم کیا۔ "بہت اچھا," اس نے کہا۔ "آپ کو اپنی سلطنت تک پہنچنے کے لیے دریا کو عبور کرنا ہوگا، لیکن پہلے آپ کو میرا کھویا ہوا تاج تلاش کرنے میں میری مدد کرنی چاہیے۔ آدیتی اور روی نے مل کر اونچے اور نچلے حصے کی تلاش کی، یہاں تک کہ انہیں چمکتے ہوئے آبشار کے نیچے تاج مل گیا۔ شیر شکر گزار ہوا، خوشی سے گرج اٹھا اور انہیں دریا پار کرنے دیا۔ آخر کار ایک طویل مہم جوئی اور بہت سے چیلنجوں کے بعد آدیتی اور روی اس کی سلطنت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے الوداع کیا اور ہمیشہ دوست رہنے کا وعدہ کیا۔ آدیتی اپنے محل میں واپس آ گئی۔ اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ سچی دوستی اور بہادری کسی بھی چیلنج پر قابو پا سکتی ہے۔ اور اس دن سے جادوئی باغ شہزادی اور شہزادہ دونوں کے لیے ایک خاص جگہ بن گیا، جو ہمیشہ ان کی حیرت انگیز مہم جوئی کو پسند کرتے تھے۔